40 ہجری کا رمضان المبارک، مولا علی کی زندگی کا آخری رمضان۔ یہ جو شب آ رہی ہے شب قدر ہے، آیت اللہ وحید خراسانی کی ایک بڑی خوبصورت تعبیر ہے۔ وہ فرماتے ہیں یہ شب میں قرآن صامت آسمان سے آیا ہے، قرآن ناطق آسمانوں کی طرف گیا ہے۔ اس شب میں مولا امیر المومنین کی ساری اولاد چونکہ کوفہ میں تھی، بیٹیاں بھی، داماد بھی، بیٹے بھی، تو مولا امیر علیہ السلام کا معمول یہ تھا کہ ہر روز اپنی اولاد میں سے کسی کے گھر روزہ افطار کرتے تھے، کبھی کسی بیٹے کے گھر، کبھی کسی بیٹی کے گھر۔ یہ جو 18واں روزہ تھا، یہ روزہ دار امام نے جناب ام کلثوم کے گھر افطار کیا۔ یہ بھی فرماتی میں نے نا بابا کی افطاری کے لیے 3 چیزیں لا کے رکھی سامنے۔ ایک دودھ کا پیالہ تھا، ایک جو کی روٹی تھی، تھوڑا سا نمک تھا۔ میرے بابا کی جب نگاہ پڑی، فرمایا ام کلثوم بیٹا، تم نے پہلے بھی کبھی دیکھا ہے زندگی میں تیرے بابا نے 3 کھانے اکٹھے کھائے؟ ام کلثوم بیٹا میں نے تیرے نانا کا یہ فرمان سنا ہے، الدنیا فی حلالہا حساب وفی حرامہا عقاب۔ دنیا اگر حلال کی ہوگی تو حساب دینا ہے، اور حرام کی ہوگی تو پھر عقاب اور عذاب برداشت کرنا ہے۔ بیٹی تو کیا چاہتی ہے تیرا بابا اللہ کی بارگاہ میں کھڑا دیر تک حساب ہی دیتا ہے؟ ایک چیز اٹھا لو، بی بی نے پیالہ دودھ کو اٹھا لیا، یا مولا نے فرمایا ہوگا نمک کے ساتھ افطار کیا، جو کی روٹی، اور میں نے پڑھا کہ 3 لقمے مولا میر کے غذا تھی ان آخری ایام میں، بس 3 لقمے۔ بی بی نے جب عرض کی تو آقا فرماتے ہیں کہ مومن کو چاہیے کہ جب اللہ سے ملاقات کا وقت قریب آ جائے تو پھر اس کا شکم پر نہ ہو، خالی شکم رکھ کے بیوی کہتی میرے بابا نے میرے گھر میں شب گزاری، عبادت میں مصروف رہے، نوافل میں، مناجات میں، پھر رات کو نکلتے، سین میں جب آتے نا تو پھر دیکھتے کہ بے شک یہی وہ رات ہے جس رات کا حبیب خدا نے مجھ سے وعدہ کیا، یہی وہ رات۔ پھر دعا کرتے، کبھی یہ دعا پڑھتے، اللہ مبارک لی فی الموت، میرا اللہ علی کے لیے موت کو مبارک کر۔ پھر کلمہ استرجاع کی تلاوت فرماتے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب صبح صادق کا وقت قریب ہوا تو بی بی کے گھر سے امیر المومنین علیہ السلام نکلے اور مسجد کی طرف جانے کا ارادہ فرمایا، تو بی بی نے گھر میں پرندے کچھ پال رکھے تھے، مرغابیاں لکھی ہیں، تو جب مولا امیر المومنین چلنے لگے نا تو انہوں نے ہلکا ڈال لیا، گھیر لیا۔ امیر المومنین کی دامن ابا کو پکڑتے تھے۔ مولا امیر نے فرمایا لا الہ الا اللہ، انا سوائے ہو تتبع ہوا نوائے، ابھی تو پرندوں کے بولنے کی آوازیں آ رہی ہیں، ان کے تھوڑی دیر بعد نوحوں کی آوازیں بولنے لگیں۔ امام کائنات کی ہر شے کا امام ہوتا ہے، وہ پرندے بھی مولا امیر کو گویا روک رہے تھے، آقا آج مسجد میں نہ جائیے۔ اجرکم علی اللہ۔ بی بی نزدی بابا کیسی باتیں کر رہے ہیں، فرمایا ام کلثوم بیٹی یہ حقیقت ہے جو بیان کی ہے میں نے، یہ حقائق تھے جو بیان۔ اب دروازے سے جب گزرنے لگے نا تو کنڈی تھی نا دروازے کی، وہ کمر بند جو امیر علیہ السلام کا تھا اس میں اٹک گئی، گویا کنڈی بھی روک رہی تھی، مولا نہ جائیے۔
کمر بند کھول کے زمین پہ گرا، اس کو اٹھایا دوبارہ باندھا، اشدد حیازیمک للموت فإن الموت لاقیک فلا تجزع من الموت اذا حل بوادیک، اے علی موت کے لیے کمر کو کس لو، موت تم سے ملاقات کرنے والی۔ مسجد میں تشریف لائے، تحیت مسجد ادا کیا، نوافل ادا فرمائے، پھر گلدستہ اذان پہ تشریف لے گئے۔ مولا علی کی زندگی کی آخری آزان، محراب کی زینت علی، منبر کی زینت علی۔ سب اہل کوفہ نے سنا۔ اذان کے بعد مسجد میں جو لوگ سوئے ہوئے تھے ان کو بیدار کرنا شروع کیا اور اس آیت کی تلاوت فرما رہے تھے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ پھر ابن ملجم کو اٹھایا ہے جو اوندے منہ لیٹا تھا، یہ شیطان کا سونا ہے، اور پھر فرمایا ابن ملجم میں جانتا ہوں تو نے اپنے بدن میں اپنے لباس کے نیچے کیا چھپا رکھا ہے، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تو کتنے بڑے گناہ کا ارادہ رکھتا ہے، اور تو اتنے بڑے گناہ کا ارادہ رکھتا ہے کہ نہ آسمان اس کو برداشت کر سکتا ہے نہ زمین اس کو۔ بس بیدار کیا۔ محراب مسجد کوفہ میں آپ حضرات دیکھ چکے ہیں، نافلہ نماز شروع کی، پہلی رکعت کا پہلا سجدہ اس ابن ملجم ملعون نے، اس یہودیہ عورت کے بیٹے نے ستون کے پیچھے خود کو چھپا لیا تھا، پہلا سجدہ آقا امیر المومنین کا جاری تھا۔ اس ملعون نے جب ضرب لگائی، آقا کے سر مبارک پر ضرب کا لگنا تھا، یہ ساختہ زبان سے جملے نکلے، بسم اللہ بسم اللہ وباللہ وعلی ملت رسول اللہ فزتو برب الکعبہ۔ دنیا سن لے، علی کامیاب۔ سر شگافتہ ہوا، خون بہنا شروع ہوا، محراب سے خاک اٹھا کے، مٹی اٹھا کے اپنے اس زخم پہ ڈالی اور اس آیت کی تلاوت فرمائی، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ ہم نے، اللہ فرماتے ہیں، اسی مٹی سے تمہیں پیدا کیا، اسی مٹی میں تم لوٹائے جاؤ گے، اور پھر ایک دن آئے گا کہ اسی مٹی سے پھر تم اٹھائے جاؤ گے۔ ہزاروں پر ضرب کا لگنا تھا، جبرائیل کا نوحہ بلند ہوا، تاج ملائکہ سر سے اتر گیا۔ قتل واللہ قتل علی بن المرتضی، تحدمت واللہ ارکان الہدی، انفصمت العروۃ الوثقی۔ خدا کی قسم ہدایت کے مینار گر گئے، خدا کی قسم وہ عروۃ الوثقی، وہ جو رسی تھی وہ پارا پارا ہو گئی۔ قتل وسیع المصطفیٰ، مصطفیٰ کے وسیع قتل ہو گئے، علی مرتضیٰ قتل ہو گئے۔ جبرائیل کا یہ نوحہ مسجد کے دروازے ٹکرانے لگ گئے آپس میں، اور جب یہ آوازیں بلند ہوئی نا، اللہ جانتا ہے کہ کوفے کے مرد و زن دیوانہ وار مسجد کوفہ کی طرف دوڑے۔ علی مرتضیٰ مارے، وسیع رسول قتل ہو گئے، عورتوں کو چادریں لینا بھول گیا، حجاب بھول گیا، دیوانہ وار دوڑے۔ لیکن اللہ گواہ ہے، کوئی روایت نہیں بتاتی کہ علی کی بیٹیوں نے گھر سے باہر شاید یہ مصیبت کربلا کے لیے رہ گئی تھی، جب 70 قدم کا فاصلہ تھا، ضربیں چل رہی تھی، بی بی خیمہ سے نکل آئی، ابن سعد کو خطاب کر کے کہتی تھی، یا ابن سعد اتنظر ویقتل ابو عبداللہ، تو دیکھ رہا ہے میرا ماں جایا ذبح۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ حسنین کریمین روتے ہوئے، بابا ہمیں کس نے یتیم کر دیا۔ حذیفہ یمانی تھوڑی دیر کے بعد ابن ملجم کو پکڑ کے مولا کے پاس لے گئے، ہاتھوں میں اس کے رسیاں باندھی ہوئی تھیں اور پاؤں میں اس کو باندھا ہوا تھا، قید کیا ہوا تھا۔ آقا امیر المومنین کی نگاہ پڑی، ایک سوال کیا، ابن ملجم کہ میں تیرا اچھا امام نہیں؟
کیا میں تیرا اچھا امام نہیں تھا؟ کہتا فانت تنقذ من فی النار، جہنم جس کو مقدر ہو چکی ہو آپ اس کو کیا جہنم سے بچائیں۔ امام مجتبیٰ سے انہوں نے بیٹا پہلے نماز پڑھا لو، پہلے نماز پھر میری فکر کرنا۔ امام مجتبیٰ علیہ السلام نے نماز پڑھائی، سارے کوفہ جمع ہیں، کوفہ کے لوگ، اولاد امیر المومنین رو رہی۔ امام مجتبیٰ کی طرف رخ کر کے فرمایا یا ولدی ارفق باسیرک، یا علی آپ کی کلیمے سے قربان، حسن بیٹا اپنے قیدی سے نرمی کرو۔ دیکھو نا ابن ملجم کتنا گھبرایا ہوا ہے، بیٹا اس کے ہاتھوں کی رسیاں کھول دو، اس کے پاؤں کی رسیاں کھول دو۔ کہوں گا کاش، بظاہر تو مولا امیر کو، امام حسن کو فرما رہے تھے نا جناب امیر، اور شاید کوفہ والوں کو بھی سمجھا رہے ہیں، کوفہ والوں خیال کرنا علی تو اپنے قاتل کے ہاتھ میں رسیاں برداشت نہیں کرتا، علی تو اپنے قاتل کے ہاتھ میں، اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ۔ بس چٹائی منگوائی گئی، آقا امیر المومنین کو لٹایا گیا، زہر آلود تلوار تھی، سر مبارک دو نیم ہو گیا تھا۔ اور یہ سب محققین نے، تجزیہ نگاروں نے لکھا، خدا کی قسم مولا علی کے علاوہ کوئی اور ہوتا نا اتنی ضرب کے بعد ایک لمحے کے لیے بھی زندہ نہ رہتا۔ یہ امیر المومنین کی وہ شجاعت اور طاقت تھی۔ 19 کی ضرب، صبح کو ضرب لگی اور 21 کی شمشادت، چٹائی پہ ڈالا ہوا، صاحب روتے ہوئے آ رہے ہیں حسنین کریمین۔ آپ حضرات نے تو دیکھا ہے مسجد کوفہ سے گھر کتنی دور ہے مولا امیر المومنین جو زیارات کے لیے۔ ایک نبی گھر سے دور تھے، فرمایا بیٹو مجھے اس طرح نہ لے جاؤ، اس طرح تو میری بیٹیاں برداشت نہیں کریں۔ جب آپ کو حال میں دیکھیں ورنہ مجھے سہارا دو، میں قدموں پہ چل کے جاؤں گا۔ حسنین کا سہارا لیا، ابھی گھر سے کچھ فاصلہ دور تھے، فرمایا حسن بیٹا میرے ان سارے ساتھیوں سے کہہ دو واپس چلے بابا آپ کے چاہنے والے، آپ کے وفادار، اور میں حسن بیٹا علی کی غیرت گوارا نہیں کرتے، میں گھر پہنچوں گا میری بیٹیوں کے رونے کی آوازیں آئے گی۔ اجرکم علی اللہ۔ بس بیٹیوں کے بین بلند ہوئے، امیر المومنین کو گھر لائے، فرمایا مجھے گھر میں ایک جگہ بنائی ہوئی تھی جہاں جناب نماز ادا فرماتے تھے، اس مقام پہ مجھے لے چلے۔ طبیب بلایا گیا، جراح آیا، اس نے زخم کا معائنہ کیا، زخم اتنا گہرا تھا جب وہ معائنہ کر چکا نا، ساری اولاد امیر المومنین کرتی ہیں، میں لفظوں کا ذمہ دار ہوں، جنگ جمل اور جنگ صفین اور ان کے نتیجے میں کوفہ بھرا ہوا تھا یتیموں سے، 200 یتیم بچہ امیر المومنین کے ارد گرد۔ طبیب نے، اس جراح نے جب زخم کو معائنہ کیا نا، سر سے امامہ اتار کے پھینک دیا، رو کے کہتا یا علی جو وصیتیں کرنی ہیں کہا۔ یا علی جو وصیتیں، جراح کہتا ہے کہ زخم چونکہ زہر پھیل چکا ہے تو دودھ آقا کو پلایا جائے۔ اللہ جانتا ہے میں لفظوں کا اور روایت کا ذمہ دار ہوں، جب سنا نا کہ مولا کو دودھ چاہیے، وہ جو 200 یتیم بچہ تھا، خدا جانتے دوڑے بچے پتہ نہیں کہاں سے، تھوڑی دیر کے بعد ہر یتیم کے ہاتھ میں دودھ کا پیالہ۔ آقا آپ دودھ نوش فرمائیں، آپ کے بعد ہمارا کون؟
اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ. بس عزادارو یہ شہادت کی شب ہے. امیر علیہ السلام کا وقت نہیں ہے، ہمت بھی نہیں ہے، مفصل وصیت نامہ ہے. اپنے اپنے طور پہ سب احباب سے التماس کروں گا آج آقا کی شب شہادت. تو ہمارے مولا نے ہمارے لیے ایک وصیت نامہ ہے تحریر فرمایا، ہمارے لیے کچھ وصیتیں فرمائی. ہر مومن کی ذمہ داری تو بنتی نہ کہ اپنے آقا مولا کے اس وصیت نامے کو تو پڑھے میں شہادت سے پہلے مولا ہمارے لیے کیا فرما کے گئے تھے، کیا وصیتیں کر کے گئے تھے امیر المومنین ہمارے لیے. بس آخری جب آیا نا وقت، مرحلہ شہادت کا قریب، یوں امیر المومنین پیشانی پہ ہاتھ پھیر رہے تھے. میری آقا ذات زینب بابا کے پاس تھی. عرض کی بابا زخمی پیشانی پہ ہاتھ کیوں پھیر رہے؟ فرمایا زینب بیٹی تمہارے نانا سے میں نے سنا ہے جب مومن کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو پھر پیشانی پہ پسینے کے قطرات نمودار ہوتے مثل مروارین. بس زینب بیٹی جدائی کا وقت آ گیا. اب آپ تصور کر سکتے ہیں کہ اولاد علی کے دل پر، مولا علی کی بیٹیوں پر کیا کیفیت گزر گئی. روئیں علی کی بیٹی، خود کو نا بابا کے سینے پہ گرا دیا. کہتی بابا اچھا آپ جا رہے ہیں؟ بابا بڑے عرصے سے میرے دل میں ایک بات تھی، میں نے ام ایمن کی ایک بات سنی ہوئی ہے. بابا میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں وہ روایت صحیح ہے؟ فرمایا صحیح. بابا میں آپ کی زبان سے سننا چاہتی ہوں. فرمایا ہاں زینب بیٹی وہ روایت صحیح ہے. وہ روایت یہ ہے کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا یہی کوفہ ہوگا، کربلا میں تیرے بھائی مارے جائیں گے، تو قید ہو جائے گی، تیرے ہاتھوں میں رسیاں پہنائی جائیں گی اور تمہیں قید کر کے اسی کوفہ کے کوچوں بازار بیٹی صبر کرنا فتح تمہاری ہوگی. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أيما انقلب ينقلبون.